ایک بار درود پڑھنے والا کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتا، اللہ نازل فرماتا، اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ 10 نازل فرماتا ہے۔ 100 بار پڑھو تو 500 بار پڑھو تو 1000 بار پڑھو تو، اور درود پڑھنے والا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے، مرنے کے بعد اس کی قبر کو مٹی نہیں، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو کثرت سے درود پڑھے قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی، بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو سلطان محمود غزنوی 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عاشق رسول کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو تحفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں۔ ہائے ہائے، دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے۔ کوشش کرو کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو 500 بار پڑھا کرو، 5 منٹ 6 منٹ کا کام ہے۔ 1000 بار پڑھو گے تو 10-15 منٹ کا کام ہے۔ سب سے مختصر درود شریف یہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا۔ اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا، اس کی چگلی کرنے سے کیا ملنا، گالی گلوچ کرنے سے کیا ملنا، اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہانکنے سے کیا ملنا۔ اللہ کے بندو حضور پہ درود پڑھو۔ حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آقا پہ درود پڑھا کرو۔ تو محمود غزنوی کے درود 1000 بار پڑھنے کا حال یہ تھا، اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم صحیح سلامت تھا۔ درود شریف کی برکت ہے۔ تو محمود غزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے، مشہور وہ بھی غلام ہوئے، ان کا نام ایاز ہے، اور ایاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں ایاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے، بڑے معتمد خاص بنے۔ تو محمود غزنوی کے یہاں ایاز اتنے معتمد ہو گئے کہ ایاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر ایاز کے بیٹے کو رکھ لیا۔ جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام ایاز کے بیٹے کو کہتا۔ محمود بھی بڑے عاشق رسول، ایاز بھی بڑا عاشق رسول۔ ایاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر۔ بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ باپ بیٹے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ برکت ہے حضور کے نام کی، جس کے نام کی اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو۔ تو محمود غزنوی بڑے عاشق رسول، ایاز کے بیٹے کو خدمت پہ رکھا تھا۔ ایک دن غسل خانے میں ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا۔ تو اندر سے محمود غزنوی نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، وہ فلاں چیز تم نے نہیں رکھی۔
جب یہ آواز آئی تو ایاز کھڑے ہو گئے، محمود غزنوی کا انتظار کرنے لگے۔ محمود جب غسل خانے سے باہر آئے تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر جان کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جان بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ محمود نے بڑے خوش دلی خندہ پیشانی سے کہا ایاز تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت، تمہیں تو اجازت ہے، تم ہر بات کر سکتے ہو، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے انتہائی ادب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا؟ آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، آج آپ نے میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا؟ نام لے کے نہیں پکارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں اس سے؟ مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ ایاز کی یہ بات سن کر حضرت محمود غزنوی کا تیور بدل گیا، فرمایا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب میں حمام میں تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نام محمد کبھی بھی بے وضو نہیں لیا کرتا۔ بادشاہ لوگوں کا حال یہ تھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو غلام، کون بادشاہ وہاں اور کس کی اوقات کیا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، جسے جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کے خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اور ایک مقام پر میرے امام فرماتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ بادشاہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی جھولی میں موجود ہے۔ تو یہ بادشاہوں کا حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے، اتنا احترام کرتے، اور آج عوام کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ بلکہ ایک دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ، یعنی کانوں کو منہ لگا کر کے بات کرتے، آواز اونچی نہ کرتے، آواز بلند نہ کرتے، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیے، جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لیے خاص نہ کرے، دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ رسول اگر کسی دور زمانے کے لیے خاص کر دے تو وہ خاص ہے، باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو۔ ہمارے اسلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اونچی نہ کرے۔ آپ غور کریں یہ حالت ہے کہ نہیں، کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا، حضور کی بات بیان ہو رہی ہو، تو ہمیں وہاں کا بھی ادب کرنا چاہیے، وہاں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، بے ادب ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، پیروں کو لمبے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب کیفیت ایسے بیٹھیں، بلکہ حضور کے ذکر کے وقت یوں بیٹھے کہ اگر حضور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے۔ ذکر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے۔ بلکہ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، دیکھو اللہ کیسے رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہا ہے، اللہ محبوب کی تعظیم کیسے سکھا رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے، جب حضور خطاب کرتے تھے خطاب، تو حضور کی آواز بہت اونچی رہتی تھی۔
حضور علیہ السلام جب خطاب فرماتے، واز فرماتے تو بہت اونچی آواز رہتی تھی، بلکہ حالت یہ تھی اس خطبے کی کہ اگر 70,000 لوگ کیا بلکہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ بھی موجود رہیں تو پہلا آدمی جہاں سنتا وہیں آخری آدمی بھی سنتا. آواز اتنی اونچی رہتی حضور کے خطبے میں، اتنی اونچی آواز. یہ حضور کا معجزہ تھا، اللہ کے رسول کا معجزہ. لیکن جب حضور علیہ السلام خطاب کرتے تو جذبات بھی ہوتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں جو ہے وہ پھولتی ہوئی نظر آتی، کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے، ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ مارتے. حضور کا یہ انداز تھا، خطبے کی ہیبت تھی. لیکن جب عام حالات میں گفتگو کرتے تو اتنا نرم گفتگو فرماتے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور ہماری رعایت کریں. وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کریں. یعنی جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کو ایک بار پھر فرما دیں، ہم سمجھ نہیں سکے، سن نہیں سکے، سماعت میں نہیں آ سکا، ہماری رعایت کریں. کون کہتا تھا؟ صحابہ. یہ صحابہ کی زبان میں کوئی بری بات نہیں تھی، کوئی گالی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی. اسی لیے وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیں. لیکن چونکہ یہودیوں کی جو زبان تھی وہ صحابہ کی زبان سے جدا تھی، تو یہ رائنا کا لقب، یہ رائنا کے الفاظ ان کی اپنی یہودیوں کی زبان میں گالی تھی، گالی. تو جب صحابہ سے انہوں نے رائنا سنا تو ان کو موقع مل گیا رسول اللہ کو گالی دینے کا، حضور کی توہین کرنے کا، حضور کی بے ادبی کرنے کا. تو ان لوگوں نے معنی کو اس طرف لے جا کر جو ان کی اپنی زبان میں گالی، معاذ اللہ، چرواہا، احمق، بے وقوف، اس طرح کی جو ان کی زبان میں گالی تھی، انہوں نے یہ صحابہ کے الفاظ کو بہانہ تراش کر کے حضور کو رائنا کہنا شروع کیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح کو جانتے تھے کہ یہ ان کی زبان میں گالی ہے. تو جب انہوں نے سنا تو صحابی تھے سعد ابن معاذ غصے میں آ گئے، فرمایا جس نے رسول اللہ کو رائنا کہا میں اس کو قتل کر دوں گا. ان یہودیوں کو کہا کہ میں مار ڈالوں گا اس کو جس نے میرے نبی کو رائنا کہا، کیونکہ یہ گالی ہے. تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا ہمیں کیوں منع کرتے ہو، ہمیں کیوں قتل کرنے کی بات کرتے ہو، یہ تو تمہارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ. وہ رائنا کہتے تو ان کو منع نہیں کرتے. حالانکہ مسلمانوں کی اصطلاح میں رائنا کوئی گالی نہیں تھی، کوئی بے ادبی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کہ رعایت فرما دے. دوبارہ ارشاد کر دے، اس طرف کا اشارہ تھا کہ حضور ہماری سماعت سے جو ہے وہ اوپر ہو گئی یہ بات. حضور دوبارہ ارشاد فرما دے، ہماری رعایت فرما دے. تو اس طرح نہ ان کی کوئی نیت تھی بری، نہ ان کے یہاں کوئی یہ برے الفاظ تھے. لیکن جب ان بدبختوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مسلمان بھائی بھی تو کہتے ہیں. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے کہ اب میں ان مسلمانوں کو کیسے منع کروں. اللہ کی شان، ادھر سعد ابن معاذ عشق مصطفیٰ اور تعظیم رسول کے جذبات سے بھرپور بارگاہ رسالت میں آئے، ادھر جبریل سدرہ سے زمین پر آئے اور یہ آیت لے کر آئے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا مت کہا کرو، کیونکہ تمہاری بری نیت نہیں ہے، تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے، نہ تمہاری لغت میں اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ گالی ہے، لیکن اس سے دوسرے ظالموں کو گستاخی کا موقع ملتا ہے. اس لیے اب کوئی مومن بھی رائنا نہیں کہے گا. اب اگر حضور کو کہنا پڑا تو کیا کہو گے؟ لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، جب بھی کہا کرو تو یوں کرو یا رسول اللہ نظر فرما دے ہم پر، حضور ہم پہ نظر فرما دے، نگاہ کرم فرما دے. رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا اور قیامت تک کے یہ قانون عطا کر دیا گیا کہ اگر الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معنی نکلتے ہو، کسی ایک لفظ کا ایک معنی تعریف کا نکلتا ہو اور ایک معنی توہین کا نکلتا ہو، تو ایسے الفاظ بھی میرے محبوب کی شان میں نہیں کہے جائیں گے، بلکہ وہ الفاظ
کہو جس میں تعریف ہی تعریف ہے، تعظیم ہی تعظیم ہے، توقیر ہی توقیر ہے، احترام ہی احترام ہے۔ اور اللہ سکھا رہا ہے کیا؟ وَقُولُ انظُرْنَا، یوں کہا کرو کہ نظر فرما دے، یعنی قربان جائیں اللہ سکھا رہا ہے کہ محبوب سے ان کی نظر کرم مانگا کرو، ان کی نظر کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، ان کی نگاہ کا ماں کو مانگا۔ اسی لیے آج ہر مسلمان خوش عقیدہ کہتا ہے او یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور ان کی نظر جس پہ اٹھ گئی، پیر نصیر الدین نصیر نے بہت اچھی بات کہتے ہیں، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور آگے پھر یہ قید لگا دی پہلے ہی سے توجہ سے سنا کرو۔ تو یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں جو حکم دیا گیا تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم جتنا تعظیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اتنا تعظیم کی طرف جائیں، اور جو ہمیں شریعت نے حد مقرر کی ہے اس حد میں رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کریں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور احترام پر دو بشارتیں ہیں، ایک مغفرت کی اور اجر عظیم کی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، اور جس کے لیے مغفرت ہے مغفرت کے بعد سیدھا جنت ہے، اور جہاں اجر عظیم ہے وہ اتنا بڑا اجر عظیم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا جس کو قلیل فرمایا، جب اس کا کنارہ ڈھونڈتے ہوئے اربوں خربوں سیاروں میں انسان گم ہو جاتا ہے، تو رب کعبہ نے جس اجر کو اجر عظیم فرمایا کبھی